افغان عبوری حکومت کی درخواست پر پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کو دوحہ میں مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع افغان طالبان حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ پاک افغان اعلیٰ سطح مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد آج دوحہ روانہ ہوگا۔ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعے کی شب 6 بجے ختم ہوئی تھی۔ افغان طالبان کو پاکستان میں حملہ کرنے والی پراکسیز پر لگام ڈالنی چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ یہ پراکسیاں پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ مسلح افواج اور بہادر عوام اس لعنت کو شکست دیں گے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ کن دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہمارے دشمن کا فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ دنیا کے متعدد تنازعات کے شکار علاقوں میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے۔ پاکستان خطے میں کامیابی سے نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا۔ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ چین کے ساتھ اپنی تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ بھارتی فوجی قیادت جان لے نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو دشمن کو پہنچائے جانے والے فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیب مہم خطاب۔ کہا کہ جنگ میں ہمارے ہتھیار زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے قوم کو یقین دلایا کہ مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کے متعدد بیسز اور S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے ایک بار پھر ایک ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ وفاقی وزراء کی پاکستان کی سفارتی اور اقتصادی کامیابیوں کے حوالے سے گفتگو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فلسطین کے امن کی بحالی میں وزیر اعظم کا کردار انتہائی اہم رہا۔ فلسطین میں امن کی بحالی مسلمان ممالک کی کامیابی ہے۔ طلال چودھری بولے پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے۔ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے بھرپور موقف پیش کیا۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی وہ جنگ ہم نے جیتی۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ سفارت کی عمدہ مثال ہے۔ مصدق ملک بولے وزیر اعظم شہباز شریف نے دنیا بھر میں امن کے لیے آواز بلند کی۔ علی پرویز ملک نے کہا پاکستان معاشی اور سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ امیر مقام بولے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی محنت کے نتیجے میں غزہ میں امن بحال ہوا۔ خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، بیرسٹر عقیل ملک نے بھی سفارتی اور معاشی کامیابیوں کو سراہا۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاک برطانیہ تعلقات میں حالیہ بہتری کو سراہا۔ کہا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اعلیٰ سطح روابط خوش آئند ہیں۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن ڈی سی میں عالمی بینک کے صدر مسٹر اجے بنگا سے ملاقات۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے سیلاب کے نقصانات کے تخمینے کی تکمیل کے بعد عالمی بینک کی بروقت امداد پر شکریہ ادا کیا۔ فچ ریٹنگ حکام سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو B- کے ساتھ مستحکم آؤٹ لک دینے پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر خزانہ دبئی اسلامک بینک کے CEO سے بھی ملے اور پاکستان کے صکوک اجرا میں بینک کے کردار پر اظہار تشکر کیا۔ برطانوی وزیر بین الاقوامی ترقی سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے برطانیہ کی طویل المدتی ترقیاتی معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ کی پیٹرسن انسٹیٹیوٹ کے گول میز اجلاس میں بھی شرکت۔ کہا کہ حالیہ جیو پولیٹیکل حالات پاکستان کے حق میں بہتر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے بلاول ہاؤس میں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں PPP اور نون لیگ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیاسی محاذرائی پر اراکین رائے دیں گے۔ ملکی سرحدوں، معیشت سمیت تمام امور پر بات چیت ہوگی۔
FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو گھر سے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے تھانہ شمس کالونی میں مغوی کی بیوی کی شکایت پر مقدمہ درج۔ روزینہ عثمان نے بتایا کہ ان کے شوہر محمد عثمان نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن میں تعینات ہیں اور نہایت ہی حساس نوعیت کے کیسز پر کام کر رہے ہیں۔ 4 نامعلوم مسلح افراد ایک گاڑی میں ان کے گھر H13 میں آئے اور انہیں گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ خاور مانیکا پر مبینہ تشدد کا کیس۔ PTI وکلاء نعیم حیدر پنچھوتا، فتح اللہ برکی، انصر کیانی اور علی اجاز بٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا وکلاء کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کے ضمانتی مچلکوں کے حوالے سے بھی نوٹس جاری۔ PTI وکلاء پر تھانہ رمنا میں دہشت گردی دفاعت کے تحت مقدمہ درج ہے۔ سوشل میڈیا پر نان کسٹم اشیاء کی خرید و فروخت کے بعد نان کسٹم گاڑیوں کا آن لائن کاروبار بھی جاری۔ ABN نیوز نے ستارہ موٹر شو روم کے نام سے سرگرم سمگلر نیٹ ورک کا پتہ لگا لیا۔ نان کسٹم پیٹ غیر ملکی مہنگی گاڑیوں کے شو روم کوئٹہ کے خیزی چوک پر سرعام قائم ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر تشہیر کے باوجود شو رومز اداروں کی نظروں سے اوجھل۔ ستارہ موٹر شو روم پر حاجی گران نامی شخص کی سربراہی میں نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں نان کسٹم پیٹ گاڑیوں کے ایسے متعدد شو رومز قائم ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔